نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس بندی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے نور والی نور والی کتاب. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اس پروگرام کے نام سے جان گئے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم کس نور والی کتاب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ نور والی کتاب ہے قرآن پاک، جو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اس کتاب میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، کیا کیا میسیج ہیں، اور قرآن پاک میں کیونکہ صورتیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، اور ان صورتوں اور آیات کے فضائل بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، انہیں بھی ہم شامل کریں گے، اور صورتوں اور آیات کے فضائل بھی ہم سماعت کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے آخر میں ایک ہم زبردست ایکٹیویٹی بھی کریں گے، اور اس ایکٹیویٹی میں ہوں گے بہت سارے سوالات جو کہ قرآن پاک سے ریلیٹ کرتے ہوں گے. تو آئیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری سی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور درود پاک کو پڑھنا چاہیے کہ اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آئیں ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید. جی اس سیگمنٹ میں ہم سب سے پہلے سنیں گے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت سنیں گے، اور پھر تلاوت کے بعد اس میں جو تجوید کے قواعد اور رولز، اس کے ریگولیشن اور جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ننھے منھے قاری صاحب کی طرف اور ان سے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا نام؟ محمد تہام اتاری. محمد تہام اتاری بھائی آج موجود ہیں، ننھے منھے قاری صاحب ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن پاک کی کون سی صورت کی اور کون سی آیات کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں. جی آپ بتائیے گا آج آپ کون سی آیات کی تلاوت کریں گے؟ سورۃ العصر کی. سورۃ العصر کی، سورہ عصر. جی پیارے بچوں آپ کے علم ہے کہ سورہ عصر کون سے پارے میں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اوپر کر کے بتائیں. جی کون بتائے گا؟ جی چلیں آپ بتائیں. آپ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں ہے. سورہ عصر کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے پہ. چلیں ننھے منھے قاری صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کہ سورہ عصر مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورۃ العصر مکی صورت ہے. مکی صورت ہے. چلیں آئیں سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ سن رہے تھے سورہ عصر کی تلاوت، بہت ہی اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے، صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور سورہ عصر میں کون کون سے علم تجوید کے قواعد اپلائی ہوئے ہیں، کون کون سے قواعد اس میں لگے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں اب ہم اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں سورہ عصر۔ جی پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں سورہ عصر، اسکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو۔ کتنی آیات ہیں اس میں؟ 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 اور 3، ٹھیک ہے، 3 آیات ہیں سورہ عصر کی۔ اور یہ کون سی سورت ہے؟ مکی۔ سورہ عصر مکی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ مکی۔ مکی سورت ہے، جی شاباش۔ پیارے بچوں، آپ نون پر دیکھ رہے ہیں، نون پہ کیا لگا ہوا ہے؟ تشدید لگی ہوئی ہے۔ اچھا، جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم تجوید کی کلاس میں ایک چیز سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیارے بچوں، اگر ہم اس سورت کی آیات کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سورت کی جو آیتیں ہیں ان کو ملا کر پڑھیں۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو را کے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو را کے نیچے جو زیر ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وقف کرتے ہیں، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ ہم اگر یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور پیارے بچوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گول دائرہ، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آیت ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہوگا۔ تو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو را کے نیچے زیر پڑھی جائے گی، اور اگر آپ ملا کر نہیں پڑھتے، ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے، اس بات کو آج ہم سیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ زیر۔ کس کے نیچے زیر ہے؟ رو کے نیچے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ 2 زیر۔ کس کے نیچے؟ رو کے نیچے۔ اچھا، اور یہاں پر زیر۔ زیر۔ کس کے نیچے ہے؟ رو کے نیچے۔ را کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تینوں آیات کے کلمات میں دیکھا کہ آخر میں کیا آ رہی ہے؟ را، اور را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور 2 زیر۔ 2 زیر ہیں۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وقف کریں گے تو کس انداز سے پڑھیں گے؟ پیارے بچوں، جب بھی کلمے کے آخر میں زبر آئے یا زیر آئے یا پھر پیش آئے، زبر، زیر اور پیش، یا پھر 2 زیر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا 2 پیش آ رہے ہوں، تو آخر میں آپ نے جب وقف کریں گے تو ان کو ساکن کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ والعصر، والعصر، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی، شاباش، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ وقف کریں گے تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی۔ اچھا پیارے بچوں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان 2 آیات کے درمیان میں لا لکھا ہوا ہے، لام الف، ٹھیک ہے، لا۔ تو اب یہ علامت، اسے رموز اوقاف بھی کہتے ہیں، یعنی ٹھہرنے کی علامات ہوتی ہیں۔ آپ کو اس گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہوا نظر آئے گا، لام الف۔ اگر یہ گول دائرے سے ہٹ کر کہیں نظر آ رہا ہو، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے، آیت کے بالکل درمیان میں ہے اور نیچے کوئی گول دائرہ بھی نہیں ہے، تو اب یہاں پر نہیں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
शाबाश, ठीक है प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि तजवीद के साथ कुरान पाक को सीखना चाहिए। जिन्होंने नहीं सीखा उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक सही अंदाज से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, आज हमारे इस सेगमेंट में एक सूरत शामिल है और उसके फ़ज़ाइल हम सुनेंगे, और वो सूरत है सूरह इखलास। कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। कौन बताएंगे कौन से पारे में है? जी, सूरह इखलास। आप बताएं। 30वें पारे में है। शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा, किसको आती है भाई सूरह इखलास? सूरह इखलास सुनाएं। शाबाश जी, आप सुनाएं लास्ट में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मज़ीद कोशिश करें कि इसको मज़ीद अच्छे अंदाज से पढ़ें। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वैसे सूरह इखलास सबको याद होती है क्योंकि बहुत छोटी सूरत है और नमाज में इसको पढ़ा जाता है, तो जिसको याद नहीं है कोशिश करनी चाहिए कि उसे सूरह इखलास याद कर लेनी चाहिए। आएँ इस सूरत की फ़जीलत सुनते हैं। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम में से कोई इससे आजिज़ है कि वो रात में कुरान मजीद का तिहाई यानी 1/3 हिस्सा पढ़ ले? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये बात बिल्कुल मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। यानी सूरह इखलास 1/3 हिस्से के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो 1/3 हिस्सा कुरान पाक का पढ़ ले तो सूरह इखलास पढ़ लेगा, तो इंशाअल्लाह उसे उसका सवाब मिल जाएगा। एक और हदीस पाक में है कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। सुभान अल्लाह। तो सूरह इखलास, इससे अगर किसी को मोहब्बत हो जाए तो ये सूरत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है। तो कुरान पाक से तो वैसी मोहब्बत होनी चाहिए कि हमारे लिए इसमें हिदायत है और हमारे लिए ये शफ़ाअत करेगा क़यामत के दिन। कुरान अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा, सिफारिश करेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तफसीर सावी में लिखा है कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे, क्या करे? सलाम। आप लोग सलाम करते होंगे, जी। सही। और अगर घर खाली हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करे और एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह फ़क्र व फाका यानी गुर्बत और मोहताजी से महफूज रहेगा। प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी फजीलत है। अगर आप चाहते हैं कि घर में फ़क्र व फाका ना हो, गुर्बत ना हो, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं और रिस्क में खुशहाली हो जाए और बरकत हो जाए, तो कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही आसान सा अमल है। घर में दाखिल हों तो सबसे पहले क्या करना है? उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करना है और फिर कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है? एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुर्बत और मोहताजी से इंसान महफूज हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की बरकतें नसीब फरमाए और इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और हमें कुरान पाक पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाब ढूंढें। जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में होंगे कुरान पाक से रिलेटेड कुछ सवालात और उनके जवाबात देंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे।
جی تو ٹیم اے اور بی میں سے دیکھتے ہیں کون کون شامل ہونا چاہ رہے ہیں اس ایکٹیویٹی میں. جی ٹیم اے میں سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. آپ کا نام؟ محمد مدثر. محمد مدثر بھائی. جی آپ آ جائیں ٹیم اے میں سے. اور ٹیم بی میں سے کون آنا چاہیں گے؟ آپ نہیں آنا چاہیں گے؟ آپ بھی آئیں گے. چلیں سب تیار ہیں ماشاء اللہ. چلیں آپ آ جائیں. چلیں آپ کا نام کیا ہے؟ حبان حسین. حبان. حبان حسین بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں دیکھتے ہیں مقابلہ ہے محمد مدثر اور حبان بھائی کے درمیان. جی آپ جائیں اپنی پوزیشن پر, پیچھے جائیں. جی آپ نے کرنا کیا ہے, میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ نے اپنی باسکٹ میں سے اس کا جواب تلاش کر کے, آپ کے سامنے بورڈ موجود ہے اس پر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں دیکھیں گے کن کن کے جوابات درست ہوئے, کون سی ٹیم آگے بڑھی اور کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی. جی چلیں شروع کریں. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. آپ بھی تیار ہیں؟ چلیں جی پہلا سوال آپ کی طرف ہے. یہ بتائیے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ جی جواب تلاش کیجئے. جی دونوں بچوں نے جواب اپنے اپنے لگا دیے ہیں. جی چلیں اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیں. جواب تلاش کیجئے. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیں. جی مدثر بھائی نے لگا لیا ہے اپنا جواب. جی پن کر لیا ہے اپنا جواب. حبان بھائی نے بھی تلاش کر لیا ہے. شاباش. تیسرا سوال ہے, راہ خدا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ شاباش. مدثر بھائی بڑی اسپیڈ کے ساتھ جواب تلاش کر کے لگا رہے ہیں, اور حبان حسین بھائی تھوڑا سا اسپیڈ دکھائیں آپ بھی. ٹھیک ہے, چلیں چوتھا سوال ہے, قیامت کے دن کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ بہار شریعت کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ جی رائٹر کا نام تلاش کر کے آپ نے لکھنا ہے. بہار شریعت. بہار شریعت میں بہت سارے مسائل ہیں, انسان کی ضروریات زندگی اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے فقہی مسائل ہیں, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج سے متعلق, وضو غسل سے متعلق. تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, بہت ہی اچھی کتاب ہے بہار شریعت. جی دونوں نے جواب تلاش کر لیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں سب سے آخری سوال کی طرف, اور سوال ہے قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے؟ جی جواب تلاش کیجئے. جی ماشاءاللہ دونوں نے اپنے اپنے جوابات پن کر لیے ہیں. اب ہم دونوں ٹیموں کے جوابات چیک کرتے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے جوابات درست دیے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم نے دونوں ٹیموں سے پوچھا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں, دونوں کے جوابات چیک کرتے ہیں. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے. جی محمد مدثر بھائی نے پن کیا ہے جواب سورہ بقرہ. جی اور ہمارے حبان حسین بھائی نے بھی جواب پن کیا ہے سورہ بقرہ. جی تو دونوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیں. جی دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں نے کیا جواب دیا ہے. ٹیم اے جواب پن کیا ہے سورہ ناس, اور ٹیم بی میں سے انہوں نے بھی جواب پن کیا ہے سورہ ناس. دونوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. تیسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ راہ خدا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ تو اس کا جواب پن کیا ہے ٹیم اے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اور ٹیم بی نے بھی یہی جواب پن کیا ہے. تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. چوتھا سوال, قیامت کے دن کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ تو جواب دونوں نے پن کیا ہے ایک جیسا, اور جواب کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے.
بہار شریعت کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ جی ایک جیسا جواب ہے اور جواب دونوں کا درست ہے. جی تو رائٹر کا نام کیا ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے؟ جی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے ایک جیسا جواب پن کیا ہے. قرآن پاک کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے. تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. جی تو آج کا مقابلہ دونوں میں برابر رہا اور دونوں ہی ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے. اللہ پاک ان بچوں کو مزید برکت نصیب فرمائے اور اسی طرح ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے قرآن پاک کی مزید نالج کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کڈس مندی چینل دیکھتے رہیے گا. کڈس مندی چینل ہمارا مندی چینل. کڈس مندی چینل ہمارا مندی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا